بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، اس کا ایک جواب تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا۔ وہ جواب آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا بالکل اچھی طرح، یا دوبارہ سمجھاؤں؟ آ گیا؟ چلے ٹھیک ہے۔ اب ایک دوسرا جواب ہے، اب ایک آگے دوسرا جواب ہے۔ یہ جواب جو ہے امام الحرمین کا ہے، جو کہ شافعی المسلک ہیں، امام الحرمین کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہیں، ان کا جواب ہے۔ امام الحرمین وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کی زیادتی پر دلالت کرنے والی جتنی آیات وغیرہ ہیں، آیات اور احادیث ہیں، امام الحرمین کیا فرماتے ہیں کہ جی یعنی اصل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو میں نے جواب آپ کو بتایا تھا وہ تو جواب ہمارا تھا۔ اس کے بعد آگے جو عبارت ہے اس کے کل 4 حصے ہیں، اس کے کل 4 حصے ہیں۔ تو یہاں پر وقیل ان الثبات پہلا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے اندر امام الحرمین کا جواب ذکر کیا جاتا ہے۔ امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایمان کی زیادتی پر دلالت کرنے والے جتنی بھی آیات اور احادیث وغیرہ ہیں، ان سے مراد امثال کی زیادتی ہے، ان سے مراد امثال کی زیادتی ہے۔ امثال مثل کی جمع ہے، جیسے ایک چیز کی مثل ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے اور کوئی دوسری اس کی مثل ہوتی ہے، آ رہی ہے سمجھ میں مثل؟ تو امثال مثل کی جمع۔ امام الحرمین فرماتے ہیں کہ ایمان کی زیادتی سے مراد امثال ایمان کی زیادتی ہے۔ ایمان کی زیادتی سے مراد امثال ایمان، یعنی ایمان کی جو امثال ہوتی ہیں، مثل ہوتی ہیں، ان کی زیادتی مراد ہے۔ اور وہ کس طرح؟ امام الحرمین فرماتے ہیں کہ یعنی امام الحرمین بھی ایمان کی زیادتی کے قائل ہیں، اور وہ اس زیادتی کی توجیہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حقیقت ایمان کی حقیقت جو ہے وہ تصدیق ہے، ایمان کی حقیقت جو ہے وہ تصدیق ہے، اور تصدیق ایک علم ہے۔ تصدیق کیا ہے؟ ایک علم ہے، اور علم کیفیت نفسانی کا نام ہے، علم کیفیت نفسانی کا نام ہے، اور کیفیت جو ہے یہ ایک عرض ہے، کیفیت جو ہے یہ ایک عرض ہے۔ یعنی امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان کی حقیقت تصدیق ہے۔ اب تصدیق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تصدیق ایک علم ہے، تصدیق جو ہے وہ ایک علم ہے، اور یہ لفظ پیچھے بھی گزرا ہے۔ تو تصدیق ایک علم ہے، اور علم پھر کیا ہے؟ علم کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ علم ایک کیفیت نفسانیہ کا نام ہے، ایک کیفیت نفسانی کا نام ہے علم۔ اور یہ جو کیفیت ہے، یعنی پتہ چلا کہ ایمان پھر تصدیق اور علم آ کر لے دے کر کیفیت نکلتا ہے۔ ایک کیا بنتا ہے؟ کیفیت، اور کیفیت ایک عرض ہے، کیفیت ایک عرض ہے۔ تو یہ اس طرح ایک دوسرے کی تعریف کرتے کرتے آ کر نتیجہ یہ نکلا کہ ایمان جو ہے ایک عرض ہوا، ایمان جو ہے ایک عرض ہوا۔ اب یہاں پر عرض جو ہے، یعنی عرض کہتے ہیں کہ ایک معنوی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ عرض کا مطلب ایک معنوی چیز ہے، اس کا کوئی جسم یا کوئی ایسی چیز محسوس ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اب عرض جو ہے وہ کیسے باقی رہتا ہے؟ عرض جو ہے وہ کیسے باقی رہتا ہے؟ اس کا اشاعرہ جو ہے اشاعرہ کا خیال یہ ہے کہ عرض کی بقا جو ہے وہ تجدد امثال کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ عرض کی بقا جو ہے وہ تجدد امثال کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ وہ کس طرح کہ ایک عرض ہوتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے،
فوراً ہی اس کی جگہ دوسرا، اس کی مثل دوسرا عرض پیدا ہو جاتا ہے، اسی کی مثل پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی عرض اس طرح نہیں ہوتا جیسے مثال کے طور پہ انسان ہے، اب انسان پیدائش سے لے کر موت تک انسان باقی ہے، یہ نہیں ہے کہ بدل رہا ہے، یہ مر رہا ہے دوسرا آ رہا ہے، یہ مر رہا ہے دوسرا آ رہا ہے اور یہی ایک ہی انسان کہلائے گا۔ یا یہ کتاب لے لیں، اب یہ کتاب ہے، یہ کتاب جب تک جل نہ جائے اس وقت تک یہ ایک ہی حالت پر باقی ہے، یہ بدل نہیں رہی، ایک ہی حالت پر باقی ہے کہ نہیں؟ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ یہ کتاب ہر سیکنڈوں کے اندر یہ کتاب ختم ہو رہی ہے، اسی جیسی دوسری کتاب آ رہی ہے، وہ ختم ہو رہی ہے اسی جیسی دوسری کتاب آ رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے نا؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اشاعرہ کہتے ہیں کہ لیکن عرض اس طرح باقی نہیں رہتا کہ ایک ہی ساتھ بس باقی رہے، بلکہ عرض کے بقا کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک عرض ختم ہوتا ہے، فوراً ہی اس کا مثل پیدا ہو جاتا ہے، فوراً ہی اس کا مثل پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح مثل پیدا ہوتے رہتے ہیں اور اس عرض کی بقا شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح عرض پیدا ہوتے رہتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس عرض کی بقا موجود ہے، یعنی جب تک اس کے مثل پیدا ہوتے رہیں گے اس وقت تک اس عرض کی بقا شمار کی جائے گی۔ آگے سمجھ میں؟ تو یعنی اشاعرہ کا خیال یہ ہے کہ ایک عرض موجود ہونے کے بعد کچھ سیکنڈوں میں فنا ہو جاتا ہے اور فنا ہوتے ہی فوراً اگلے ہی لمحے اس کا مثل پیدا ہو جاتا ہے، تو اس طرح وہ فنا ہوتا ہے اور اس کا دوسرا مثل پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، اسی طرح اس عرض کی بقا کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو جب امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا لے دے کر تمام وسائل سے کہ ایمان ایک عرض ہوا اور عرض کی بقا اس طرح ہوتی ہے، عرض کی بقا اس طرح ہوتی ہے کہ تجدد امثال کے ذریعے سے، تو امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے اچھا اور عرض کس طرح زیادہ ہوتے، امثال زیادہ کس طرح ہوتے ہیں؟ جس کے ایمان پر زیادہ زمانہ گزرے گا اس کی امثال بھی زیادہ ہوں گی، اس کی امثال بھی زیادہ ہوں گی، اور جس کے ایمان پر کم زمانہ گزرے گا اس کی امثال بھی کم ہوں گی۔ مثال کے طور پہ کسی کے ایمان پر اتنا زمانہ گزرا کہ اس کے ایمان کی امثال 25 لاکھ ہوئی، اس کے ایمان کی امثال 25 لاکھ ہوئی، اور کہتے ہیں کہ کسی کے ایمان پر اتنا زمانہ گزرے گا یعنی ایمان لانے کے بعد وہ زندہ رہے گا اتنا زمانہ کہ اس کے ایمان پر 1 کروڑ امثال اس کے ایمان کی جو ہے 1 کروڑ امثال ہوں گی۔ تو امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق جس کے ایمان پر زمانہ اتنا گزرا کہ اس کے امثال 25 لاکھ ہوئیں، اس کے مقابلے میں اس کا ایمان جس پر زمانہ تھوڑا زیادہ گزرا اور اس کی 1 کروڑ امثال ہو گئیں، تو فرماتے تو اس 1 کروڑ امثال والے کا ایمان زیادہ بھی ہوگا اور اس ایمان کے اندر ثبات اور دوام جو ہے وہ بھی زیادہ ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ جواب ہے، یعنی جس کے ایمان پر، یعنی دوبارہ مختصر سے سنیں کہ جس کے امثال زیادہ ہوں گے اس کا ایمان زیادہ ہوگا اور اس میں دوام اور ثبوت بھی زیادہ ہوگا، یعنی زیادہ پکا اور پختہ ہوگا۔ جس کے پر زمانہ کم گزرے گا، جس کے امثال کم ہوں گے اس کا ایمان بھی کم ہوگا اور ثبات اور دوام کے اعتبار سے بھی کم ہوگا۔ اور امثال کیسے زیادہ ہوتے ہیں کہ جس کے ایمان پر زیادہ زمانہ گزرتا ہے اس کے امثال بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ جب ایک عرض ختم ہو کر دوسرا آتا رہتا ہے تو جتنا زیادہ زمانہ گزرے گا اتنے زیادہ ہی اس کے امثال پیدا ہوتے رہیں گے، اتنے زیادہ ہی اس کے امثال پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو اس اعتبار سے یعنی امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کے مطابق جس کے ایمان پر زمانہ زیادہ گزرے گا اس کا ایمان زیادہ بھی ہوگا اور زیادہ دوام اور ثبوت بھی اس کے ایمان میں زیادہ ہوگا۔ جس کے ایمان پر
زمانہ کم گزرے گا تو اس کا ایمان بھی کم ہوگا اور ثبات اور دوام کے اعتبار سے بھی اس کے ایمان میں کمی ہوگی، جس پر زمانہ کم گزرے گا۔ اس پر شارح نے ایک اعتراض کیا ہے، لیکن شارح سے پہلے ایک اعتراض میرے ذہن میں آتا ہے۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ میرا اعتراض یہ ہے کہ اگر امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو مانا جائے تو اس صورت میں تو ایک خرابی لازم آتی ہے۔ وہ کیا؟ مثال کے طور پہ ایک شخص کے ایمان پر 25 سال گزرے، لیکن اس نے خوب اعمال صالحہ کا اہتمام کیا اور خوب تقوی اختیار کیا۔ ایک شخص کے ایمان پر 25 سال گزرے اور اس نے خوب اعمال صالحہ کا بھی اہتمام کیا، گناہوں سے بھی خوب بچا، تقوی اختیار کیا۔ اس کے مقابلے میں ایک اور شخص ہے، اس کے ایمان پر یوں سمجھے 50 سال گزرے، اس کے ایمان پر 50 سال گزرے، لیکن اس نے اعمال صالحہ کا بھی کوئی خاص اہتمام نہیں کیا، فرائض کا صرف اہتمام کیا، کوئی خاص اہتمام نہیں کیا، اور گناہوں سے بچنے کا بھی اتنا خاص اہتمام اس نے نہیں کیا۔ تو امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کے مطابق تو 50 سال والے کا ایمان زیادہ ہونا چاہیے اور اس کے اندر دوام اور ثبوت بھی زیادہ ہونا چاہیے، جبکہ اس نے نہ اعمال صالحہ کا کوئی خاص اہتمام کیا ہے اور نہ ہی تقوی و طہارت کا کوئی خاص اہتمام کیا ہے۔ اور جس کے ایمان پر 25 سال گزرے ہیں تو امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کے مطابق اس کا ایمان کم ہونا چاہیے اور اس کا ایمان دوام اور ثبوت کے اعتبار سے بھی کم ہونا چاہیے، جبکہ اس نے اعمال صالحہ کا بھی خوب اہتمام کیا ہے اور گناہوں سے بچنے کا اور تقوی کا بھی خوب اہتمام کیا ہے۔ اور بظاہر یہ بات غلط معلوم ہوتی ہے، وہ غلط کیوں معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کے ثبوت اور دوام کا مدار اگر دیکھا جائے تو وہ تو تقوی اور طہارت پر ہے، اعمال صالحہ پر ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ زمانے کی زیادتی پر نہیں ہے۔ تو یہ تو بظاہر شریعت کے نصوص کے بھی خلاف معلوم ہوتا ہے کہ 25 سال والے نے خوب اعمال صالحہ کا اہتمام کیا، تقوی کا اہتمام کیا، گناہوں سے بچا، حتیٰ کہ مشتبہات سے بھی بچا، پھر بھی 25 سال اس کے ایمان پر گزرے تو اس کا ایمان کم، اور جو 50 سال والا جس نے ایسا کوئی خاص اہتمام بھی نہیں کیا، گناہوں سے بچنے کا بھی کوئی خاص اہتمام نہیں کیا، مگر 50 سال کی وجہ سے اس کا ایمان جو ہے بڑھ گیا 25 سال والے سے۔ دوسری بات کہ ایمان کے بڑھنے یا کم ہونے میں پھر اس اعتبار سے اس بندے کی کیا غلطی ہے جس پہ 25 سال گزرے، کیونکہ قدرت کی طرف سے اس کو وقت ہی اتنا ملا، اور اس 50 سال والے کا کیا کمال ہے، کیونکہ قدرت کی طرف سے اس کو وقت زیادہ ملا۔ تو اب جو محنت زیادہ کر رہا ہے وہ تو گھاٹے میں جا رہا ہے اس اعتبار سے، اور جو محنت کم کر رہا ہے اس کے مزے آ گئے۔ تو اس اعتبار سے امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ کے جواب پر بندے کے میرے ذہن میں یہ جواب آتا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور میں نے سوچا کہ اس کا کوئی جواب ہو سکتا ہے، مگر بہرحال مجھے تو اس کا کوئی جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ شارح نے کیا اعتراض کیا ہے؟ شارح نے اعتراض کیا ہے، فرماتے کہ امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ وجہ سے زیادتی نہیں بقا ہوتی ہے۔ امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ نے جس چیز کو امثال کی زیادتی شمار کیا ہے وہ امثال کی زیادتی نہیں، وہ عرض کی زیادتی نہیں، بلکہ وہ تو عرض کی بقا ہے، کیونکہ اشاعرہ کا خیال یہ ہے، امام الحرمین نے جو فرمایا تھا کہ عرض کی بقا تجدد امثال کی وجہ سے ہوتی ہے، عرض کی بقا
تجدد امثال کی وجہ سے ہوتی ہے، تو جب تجدد امثال کی وجہ سے عرض کی بقا ہوئی تو یہاں پر بقا ہو رہی ہے، زیادتی نہیں ہو رہی. یہاں پر بقا ہو رہی ہے، زیادتی نہیں ہو رہی. وہ کہتے ہیں کیونکہ اس کی بقا کا یہ طریقہ ہے. شارح کیا فرماتے ہیں؟ عرض کی بقا کا چونکہ یہ طریقہ ہے تو یہاں پر عرض کی بقا ہو رہی ہے، عرض کے اندر زیادتی یا اضافہ نہیں ہو رہا. آگے بات سمجھ میں؟ تو زیادتی تو جب ہو، شارح فرماتے زیادتی تو جب ہو جب تعداد میں اضافہ ہو. یہاں پر تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا. وہ کیسے کہ پہلا ختم ہو رہا ہے جبھی دوسرا پیدا ہو رہا ہے. پہلا ختم ہو رہا ہے اس کے بعد ہی دوسرا پیدا ہو رہا ہے، یعنی کسی ایک وقت میں ایک ہی مثل موجود ہے. کسی ایک وقت میں عرض کی ایک ہی مثل موجود ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت عرض کی 5 لاکھ امثال موجود ہیں. یہ کہا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ اس لیے کہ اس کی یعنی اضافہ، تعداد میں اضافہ تو ہم جب کہیں نا کہ جب پہلی مثل سے لے کر اب تک تمام امثال باقی بھی ہوں، اب تک کیا ہوں؟ تمام امثال باقی ہوں اور آگے مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہو، پہلی امثال ختم نہ ہو رہی ہوں. تو شارح یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اضافہ نہیں، زیادتی نہیں کہہ سکتے، یہاں پر تو بقا کہہ سکتے ہیں. زیادتی جب کہیں گے جب امثال کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور ایک وقت میں ایک ہی مثل موجود ہوتی ہے، کیونکہ پہلی ختم ہوتی ہے تو دوسری مثل آتی ہے. اس وجہ سے یہ مثل کی زیادتی نہیں، یہ مثل کی عرض کی بقا ہے. یہ عرض کی بقا ہے. یہ امام شارح کا جواب، شارح کا اعتراض سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ پکی بات ہے. اگر شارح کا اعتراض سمجھ میں آیا تو پھر شارح کے اس اعتراض پر جو میرے ذہن میں ایک اعتراض آتا ہے پھر وہ سمجھ میں آئے گا آپ کو دوبارہ. چلیں، اب شارح کے اس اعتراض پر میرے ذہن میں جو اعتراض ہوتا ہے کہ شارح نے یہ فرمایا کہ ایک عرض فنا ہو کر مثل پیدا ہونے سے بقا ہوتی ہے، زیادتی نہیں. زیادتی ٹھیک ہے، لیکن اگر دیکھا جائے نفس الامر میں تو زیادتی ہو رہی ہے نا. نفس الامر میں تو زیادتی ہو رہی ہے نا. اور وہ کس طرح؟ اگرچہ حصی طور پر نہیں ہو رہی، اگرچہ حصی طور پر زیادتی نہیں ہو رہی، ایک عرض کو محسوس نہیں کیا جا سکتا کہ یہ مثل ہے یا نہیں. حصی طور پر اگرچہ زیادتی نہیں ہو رہی، بقا ہو رہی ہے، لیکن نفس الامر میں تو زیادتی ہو رہی ہے نا. اور وہ کس طرح کہ ایک مثل جب فنا ہو رہی ہے تو دوسری اس کی مثل پیدا ہو رہی ہے، عین وہی مثل پیدا نہیں ہو رہی. ایک عرض کی ایک مثل جب فنا ہوتی ہے تو دوسری فوراً اس کی مثل پیدا ہوتی ہے، وہی والی پیدا نہیں ہوتی جو فنا ہو گئی. تو جب وہی والی پیدا نہیں ہوتی، اس کی مثل پیدا ہوتی ہے، تو اس سے تو پتہ چلا کہ حصی طور پر اگرچہ زیادتی نہیں، بقا ہے، لیکن نفس الامر میں تو زیادتی ہو رہی ہے نا. نفس الامر میں تو حقیقت کے اعتبار سے تو زیادتی ہو رہی ہے نا، اگرچہ وہ زیادتی حصی طور پر نہیں ہے. اور جب زیادتی ہو رہی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ یہاں پر امثال کی زیادتی بھی مراد ہو سکتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب میرے اس اعتراض سے جو شارح کے اعتراض پر وارد ہوتا ہے، اس اعتراض سے آپ لوگ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ میں نے امام الحرمین کی تائید کی ہے، کیونکہ امام الحرمین کے جواب پر میں نے پہلے ہی ایک اعتراض وارد کیا ہے. جو اعتراض امام الحرمین کے جواب پر مجھے ہو رہا تھا، وہ اعتراض میں نے شارح کے اعتراض سے پہلے وارد کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد شارح کا اعتراض وارد کیا ہے، اور پھر جو مجھے شارح کے جواب پر اعتراض ہو رہا تھا وہ اعتراض میں نے وارد کیا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایمان میں کمی زیادتی ہمارے نزدیک نہیں ہوتی، لیکن مجھے صرف شارح کے جواب پر اعتراض ہو رہا تھا، وہ اعتراض میں نے وارد کیا ہے. آگئی بات سمجھ میں؟
میں نے امام الحرمین کی تائید نہیں کی ہے۔ چلیں اب ذرا عبارت دیکھتے ہیں۔ وقیلہ اور یہ کہا گیا ہے کہ ان الثبات والدوام، ثبات اور دوام علی الایمانی، ایمان پر ثبات اور دوام، ثابت قدم رہنا اور دوام، ایمان پر دوام کا حاصل ہونا، یہ پہلا حصہ ہے جو میں نے کہا تھا۔ یہاں سے کل 4 حصے ہیں، تو پہلا حصہ یہ ہے۔ آگے وقیلہ المراد سے دوسرا حصہ بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد ومن ذہب سے تیسرا حصہ بیان کیا جائے گا، اور پھر آگے چوتھا حصہ بیان کیا جائے گا۔ تو کہ دوام، یہ اگر یہ کہا جائے کہ ثبات اور دوام ایمان پر جو ہے زیادۃ علیہ فی کل ساعۃ، وہ اس پر زیادہ ہوتا رہتا ہے ہر لمحے میں۔ وحاصلہ، یعنی حاصل کلام اس کا یہ ہے کہ انہو، کہ ایمان جو ہے یزید، زیادہ ہوتا ہے، بزیادت الازمانی، زمانوں کی زیادتی کی وجہ سے۔ کیوں زمانوں کی زیادتی کی وجہ سے؟ کیسے ایمان زیادہ ہوتا ہے؟ لما انہو عرض، وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان ایک عرض ہے، لا یبقى الا بتجدد الامثال، جو کہ عرض باقی نہیں رہتا مگر تجدد امثال کے ذریعے سے۔ یعنی عرض کی بقا تجدد امثال کے ذریعے سے ہوتی ہے، یعنی ایک مثل فنا ہوتی ہے اور اگلے ہی لمحے دوسری مثل پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ مثل فنا ہوتی ہے، پیدا ہونے کے کچھ ہی لمحے بعد وہ مثل فنا ہو جاتی ہے، تو فوراً ہی دوسری مثل پیدا ہو جاتی ہے۔ تو عرض کی بقا تو تجدد امثال کے ذریعے سے ہے، اور جس کی امثال زیادہ ہوں گی امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اس کا ایمان بھی زیادہ ہوگا۔ وفیہ نظر، یہاں سے شارح نے اعتراض کیا، فرماتے ہیں اس کے اندر نظر ہے کہ لأن حصول المثل بعد انعدام الشیء لا يكون من الزیادة فی شیء کما فی سواد الجسم مثلا۔ فرماتے ہیں کہ کسی مثل کا ہونا، اس کے معدوم شے کی مثل کا حاصل ہونا، اس شے کے معدوم ہونے کے بعد، شے کی مثل کا حاصل ہونا اس شے کے معدوم ہونے، فنا ہونے کے بعد، لا یکون من الزیادتی، یہ زیادتی شمار نہیں ہوتی اس شے کے اندر، اس شے کے اندر زیادتی شمار نہیں ہوتی، بلکہ اس شے کی بقا شمار ہوتی ہے، یہ اس شے کی بقا کہلاتی ہے۔ زیادتی جب کہلائے گی جب معدوم ہوئے بغیر حاصل ہو مثل، جب مثل معدوم ہوئے بغیر حاصل ہو، جب یہ زیادتی کہلائے گی۔ جبکہ شے کے معدوم ہونے کے بعد مثل حاصل ہونا، یہ بقا تو کہلائے گی مگر زیادتی نہیں کہلائے گی۔ جیسا کہ سواد الجسم، جسم کے اندر ایک سوداویت ہوتی ہے، ایک صفراویت، تو سواد جسم یہ ایک عرض ہے، یہ ایک عرض ہے۔ اس کے بارے میں بھی یہی ہے، اطباء بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ختم ہوتا ہے تو فوراً اس کی مثل پیدا ہو جاتی ہے، اس کی دوسری مثل فوراً پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ یہ امام الحرمین کا یہ جواب درست نہیں ہے۔ باقی میں نے اپنا اعتراض آپ کو بتا دیا۔ آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ جب نفس ایمان، یعنی جب یہاں پر جو فرمایا دوسرے حصے میں کہ ایمان میں جن نصوص کے اندر کمی زیادتی کا ذکر ہے، ان سے مراد ایمان کے ثمرات اور ایمان کی روشنی اور چمک، اور دل میں اس کی جو روشنی ہے اس کی زیادتی مراد ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں اور یہ جو زیادتی ہوتی ہے ثمرات ایمان کی یا نور ایمان کی زیادتی، یہ فَإِنَّهُ يَزِيدُ بِالْأَعْمَالِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعَاصِي، یہ زیادہ اعمال صالحہ کے ذریعے سے یہ زیادہ ہوتی ہے اور گناہوں کے ذریعے سے یہ کم ہوتی ہے۔ دوسرا حصہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ٹھیک ہے، یعنی پہلا جواب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، اس کے بعد جو دوسرا جواب دیا گیا اس دوسرے جواب کے یہ
4 حصے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے۔ تو یہاں سے دوسرا حصہ کہ ثمرات ایمان، نور ایمان اور ضیاء ایمان کی زیادتی مراد ہے، اور ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کی زیادتی، ایمان کے ثمرات یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا حاصل ہونا، اور دنیا کے اندر جو اس کے ثمرات انسان پر طاری ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جتنے اعمال صالحہ ہوں گے تو ایمان اتنا ہی روشن ہوگا، منور ہوگا اور مثمر ہوگا، ثمرات زیادہ ہوں گے۔ آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ اب اس کو دیکھ لیں، اولیاء اللہ بہت سارے بزرگ ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں اور ہم بزرگوں کو دیکھ لیں، ان کے اوپر ایمان کے ثمرات کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ تو چونکہ اعمال صالحہ اور گناہوں سے بچنا ان کا زیادہ ہوتا ہے، تو اس سے ایمان، ثمرات ایمان اور نور ایمان بھی ان کے اوپر بہت ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس دوسرے حصے میں فرمایا کہ جہاں پر یہ بات زیادتی کی بات ہے وہاں پر نور ایمان اور ثمرات ایمان مراد ہیں۔ ومن ذہب، یہاں سے تیسرا حصہ بیان فرماتے ہیں، ومن ذہب سے تیسرا حصہ بیان فرماتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر فرمایا کہ جو لوگ اعمال کو ایمان کا حصہ کہتے ہیں وہ ایمان کی کمی اور زیادتی کے قائل ہیں۔ جو لوگ اعمال کو ایمان کا حصہ کے قرار دیتے ہیں وہ لوگ تو ایمان میں کمی زیادتی کے قائل ہیں، اور جو لوگ اعمال کو ایمان کا حصہ نہیں کہتے، ایمان کا جز قرار نہیں دیتے، تو وہ لوگ ایمان میں کمی زیادتی کے بھی قائل نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں ومن ذہب، اور جو اس بات کی طرف گئے ہیں کہ الی ان الاعمال جزء من الایمان فقبولہ الزیادۃ والنقصان ظاہرا، کہ جو لوگ اس بات کی طرف گئے ہیں جن کا یہ مسئلہ ہے، جن کا یہ خیال ہے کہ اعمال صالحہ ایمان کا جز ہے، تو لہٰذا ایمان میں کمی زیادتی کا قبول کرنا ان کے نزدیک تو ظاہر ہے، یعنی ان کے نزدیک تو ایمان کمی زیادتی کو قبول کرتا ہے، یہ بات تو ظاہر ہے۔ وَلِهَذَا قِيلَ، فرمایا کہ اسی وجہ سے کہا گیا کہ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فَرْعُ مَسْأَلَةِ كَوْنِ الطَّاعَاتِ جُزْءًا مِّنَ الْإِيمَانِ، فرمایا اسی وجہ سے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ یہ مسئلہ کہ ایمان کمی زیادتی کو قبول کرتا ہے یا نہیں، یہ اس مسئلے کی فرع ہے جو پیچھے بیان ہوئی تھی کہ ایمان، اعمال صالحہ جو ہے وہ ایمان کا جز ہے، یعنی چوتھا مذہب جو بیان کیا گیا تھا، چوتھا مذہب جو بیان کیا گیا تھا، فرمایا اسی وجہ سے، یعنی اس تیسرے حصے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اعمال کو ایمان کا جز کہتے ہیں تو وہ ایمان میں کمی زیادتی کے قائل ہیں، اور جو اعمال کو ایمان کا جز نہیں کہتے وہ ایمان میں کمی زیادتی کے قائل بھی نہیں ہیں۔ آگے سمجھ میں؟ اور اسی وجہ سے یہ اس چوتھے مذہب کی فرع شمار ہوتی ہے اس مسئلے کو ایمان میں کمی زیادتی۔ وقال بعض المحققین، یہاں سے چوتھا حصہ بیان کرتے ہیں، یہاں سے چوتھا حصہ بیان کرتے ہیں، یہ صاحب مواقف جو ہے قاضی عز الدین، صاحب مواقف قاضی عز الدین کا موقف یہاں سے بیان ہوتا ہے، ان کی بات۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ صاحب مواقف قاضی عز الدین کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، تو صاحب مواقف قاضی عز الدین فرماتے ہیں ہمیں یہ بات تسلیم نہیں کہ ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں صاحب مواقف قاضی عز الدین فرماتے ہیں قوت اور ضعف کے اعتبار سے تو ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، قوت اور ضعف کے اعتبار سے تو ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ مثلا نبی کی تصدیق اور امتی کی تصدیق دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ نبی کی تصدیق اور امتی کی تصدیق دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ایک حکم پر ایک تصدیق کرتے ہیں نبی، اور پھر نبی بتاتے ہیں اور امت تصدیق کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے نبی کی تصدیق اور امتی کی تصدیق میں بہت بڑا فرق ہے۔
نبی کی تصدیق بہت زیادہ قوی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں امتی کی تصدیق ضعیف ہوتی ہے۔ تو صاحب عز الدین فرماتے ہیں، صاحب مواقف قاضی عز الدین فرماتے ہیں کہ ایمان میں قوت اور ضعف کے اعتبار سے کمی زیادتی ہوتی ہے۔ آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالی سے احیاء موتیٰ کے مشاہدے کی درخواست کی، احیاء موتیٰ کے مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں اس کا مشاہدہ، کیف تحیی الموتیٰ کہہ کر کے یا اللہ مجھے اس کا مشاہدہ فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ اولم تؤمن، کہ کیا تمہیں اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ حضرت نے بلا، کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں، مجھے ایمان تو ہے مگر میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ایمان میں کمی زیادتی قوت اور ضعف کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اطمینان قلب کے لیے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، تو پتہ چلا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مشاہدہ کروائیں گے تو ان کے ایمان کے اندر تصدیق اور زیادہ قوی ہو جائے گی۔ تو قوت، قاضی عز الدین فرماتے ہیں کہ ایمان کے اندر قوت اور ضعف کے اعتبار سے کمی زیادتی ہوتی ہے۔ یہ جو بات بیان کی گئی ہے کہ ایمان کے اندر کمی زیادتی نہیں ہوتی، یہ بات درست نہیں اور یہ ہمیں تسلیم نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، وقال بعض المحققین، یہاں سے عبارت کا ترجمہ پھر ہم بعد میں کرتے ہیں۔